ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ایک تو ہے شرعی طور پہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بری نظر دیکھنا، ایک تو یہ نظر بد ہے، تو شریعت نے بہت سختی سے اس پہ سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور ایک ہے جو کوئی چیز اچھی لگے اور اس کو دیکھنے سے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے تو دیکھنے والے کی نیت اگرچہ خراب نہیں ہوتی، لیکن اس نے اس کو دیکھنے کے بعد ایک اچھی چیز لگی تو اس کو دیکھنے کے بعد اس نے وہ نہیں کہا جس کا حکم قرآن مجید سورۃ الکہف میں ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب کوئی چیز اچھی لگے تو اسے یوں کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو جو ہماری نظر ہے وہ اسے نہیں لگے گی۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، اس سے مراد یہ نظر نہیں ہے، وہ انسان کے اندر جو ایک سوچ کی اللہ نے طاقت رکھی ہے، وہ جو سوچ کی نظر ہے اصل وہ ہے جو انسان کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے۔ تو صرف اس نگاہ سے دیکھنے میں اور اگر وہ سوچ شامل نہ ہو تو پھر نظر نہیں لگتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ نظر کسی کو اگر لگ جائے، میں پھر وہی دہراؤں گا کہ اگر کوئی بندہ بری نظر دیکھتا ہے تو اس کا تو نقصان یہ ہے کہ اس کے دل پر ہر بار دیکھنے سے ایک نقطہ لگ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ گناہ ہی نہیں رہتا اس کے دل میں۔ اور جو بندہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بری نظر دیکھے اور وہ اس سے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی لذت نصیب فرماتے ہیں۔ اور ایمان کی لذت اس روئے زمین میں تمام جتنی بھی لذتیں ہیں ان سب سے ایمان کی لذت بڑی لذت ہے۔ دوسری جو نظر بد لگ جاتی ہے، کسی کی نظر لگ جاتی ہے، اس سے اس بندے کی جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اگر صحت مند تھا بیمار ہو گیا، کبھی مالدار تھا تو وہ اس پر اثر پڑ گیا، یعنی بہت ساری چیزوں پر اثر پڑنے کا انداز، حتیٰ کہ امراض لگ جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ اور ہم نے مشاہدات میں دیکھا، اور میں ایک عربی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا بہت ملکوں میں علاج کرایا، پھر جب ایک سالے آدمی کے پاس گیا تو اس نے چیک کیا، اس نے کہا اس کو تو نظر لگی ہوئی ہے، تو پھر اس نے اس سے سارے احوال لیا، اس نے کہا اس کو تو تمہاری اپنی نظر لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے ان کو وہ قرآن مجید کی جو معوذتین ہے وہ پڑھ کر دم بھی کیا، اور اسی بندے سے جو اس کا والد جس کی نظر لگی تھی وہ ایک ٹب میں اس کا وضو کروایا اور وہ وضو والا پانی اس کے اوپر ڈالا۔ اور اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ نہ پتہ چلے کس کی نظر لگی ہوئی ہے تو نہانے کے بعد 7 ڈونگے اس نیت سے ڈال لے بندہ کہ وہ جو نظر کے اثرات ہیں وہ میرے جسم سے خارج ہو جائیں، تو اس سے بھی وہ الحمدللہ خارج ہو جاتے ہیں۔ نظر بد سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بستر پر تشریف لے جاتے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، ہاتھوں کو یوں ملا لیتے تھے، پھر آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ پھیرتے، جہاں جہاں آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے تھے آپ جسم پر پھیرتے۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ چونکہ سوتے وقت کرتے تھے، اگر کسی کو اندیشہ ہو یا نظر لگ گئی ہو تو وہ دن میں 3 بار یا 5 بار کرے، وگرنہ کم از کم صبح و شام ضرور کرے اور درود شریف کا اضافہ کر لے۔ اور ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کا اتنا اہتمام کرتے تھے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ معوذتین اور سورہ اخلاص والا، کہ جب آپ بیمار ہو گئے، نقاہت بہت ہو گئی، تو ہم پڑھ کے آپ ہی کے ہاتھوں پر پھونک مار کے آپ کے جسم پر آپ کے ہاتھ مبارک پھیر دیتے تھے، کیونکہ جو برکت آپ کے ہاتھوں میں ہے
وہ ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے ہم آخر وقت تک اس عمل کا جو آپ اہتمام کرتے تھے ہم نے اس کو جاری رکھا۔ اللہ ہمیں بھی وہ اعمال جن کی سند ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔